السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ الفاتحہ کی اگلی آیت پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے، اور جو بات ہم سننے اور سمجھنے والے ہیں اسے ہمارے لیے ہدایت اور عمل کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جس آیت پر ہم روشنی ڈالنے والے ہیں، آئیے ہم اس آیت کو پہلے پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم سب کو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اصل میں کس کی طرف سے ہے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے۔ اکثر ہم انسان، آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے آس پاس اپنے گھروں میں ہم خود اپنا جائزہ لیں اگر، تو ہم انسان اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ملا ہے وہ ہماری محنت یا ہماری عقل یا ہماری پلاننگ کا نتیجہ ہے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محنت کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ نے دی ہے، سوچنے کی عقل اللہ نے دی ہے، موقع، وقت اور اسباب اللہ نے جوڑے ہیں، نتیجہ نکالنا اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بنا محنت کے بھی عطا کر دے، اور اگر وہ چاہے تو پوری محنت کے باوجود کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اس لیے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو وہ اصل میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا مالک نہیں، تو ہی اصل مالک ہے۔ اصل میں یہ سوچ انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور شکر گزار بناتی ہے۔ اور ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں، مشکل ہو یا آسانی، دونوں حال میں اللہ کا صرف اور صرف شکر اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آسانیوں میں شکر کرنا تو سب کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل میں شکر کرنا ہی اصل ایمان کی پہچان ہے۔ مشکل میں شکر کا مطلب ہے کہ ہر حال میں یہ کہنا کہ میں مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ یہ حالت بے مقصد نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حکمت اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی آزمائش ہمارے اوپر آ پڑتی ہے تو اس حالت میں ہم کو یہ سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے اس آزمائش میں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تربیت دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ آزمائش، تکلیف، دکھ، درد، یہ سب ہماری زندگی میں کیوں آتی ہیں؟ اس کا ریزن ہوتا ہے کیونکہ آزمائش جو ہے یا مشکل جو ہے وہ اس وقت اگر ہم اس آزمائش میں صبر کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہیں، انسان کی دعائیں زندہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی آسانی آئے شکر کرے اللہ کا، مشکل آئے تو صبر کے ساتھ شکر کرے، اور دونوں صورتوں میں وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اب یہاں سے آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔
دیکھیے، اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا ہے۔ سورج کا وقت پر نکلنا، رات اور دن کا آنا، بارش کا برسنا، چاند اور سورج کا نکلنا اور ڈھلنا، دل کا دھڑکنا، یہ سب ایک پرفیکٹ نظام کے تحت چل رہا ہے۔ جب اللہ پوری کائنات کو بغیر رکاوٹ کے چلا رہا ہے تو کیا وہ میرے چھوٹے سے مسئلے کو نہیں سنبھال سکتا؟ یہ یقین انسان کے دل سے گھبراہٹ نکال دیتا ہے، توکل پیدا کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط کر دیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے میرا کام کوشش کرنا ہے اور نتیجہ رب کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اگر آج زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی سوال ہے، تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جس رب کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے، اس کے ہاتھ سے آپ کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں، ہر دعا، ہر شروعات میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ یا رب تو صرف ہمارا نہیں، پوری کائنات کا رب ہے۔ جو نظام تو سورج، چاند اور ستاروں کا چلا رہا ہے، وہی نظام تو ہماری زندگی کا بھی بہترین بنا دے۔ اور اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو پریشانی ہے اسے نکال دے، ہمارے فیصلوں میں آسانی عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوپر پورا توکل کرنا سکھا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں شکر گزار بنا دے، ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنا عطا فرما، اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔